بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولید اعظم چیمہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم ولید لا فرم کے پلیٹ فارم سے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس کا موضوع ہے ڈی این اے ٹیسٹ۔ کیا ڈی این اے ٹیسٹ کسی کی مرضی کے بغیر کروایا جا سکتا ہے یا کہ مرضی کے بغیر نہیں کروایا جا سکتا؟ اور کیا ڈی این اے ٹیسٹ کرمنل کیسز میں بھی ہو سکتا ہے اور سول دونوں میں کروایا جا سکتا ہے یا کہ صرف ایک کیس میں کروایا؟ یہ آج کے ہمارے موضوع ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ بیسیکلی ماڈرن ٹیکنیکس ہے جو کہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ بڑی اتھینٹک ایویڈنس ہے۔ کسی چیز کی درست یا غلط ماننے کے لیے جو عدالتیں ہیں وہ ڈی این اے ٹیسٹ کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ زیادہ تر جو ہے وہ ریپ کیسز میں کیا جاتا ہے، کہ ریپ کیسز میں زیادہ تر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر سب سے اور دوسرے نمبر پہ جو زیادہ پیرنٹیج کو پہچاننے کے لیے، اگر کوئی بندہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں تو اس بچے کا بھی ڈی این اے کرایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ود ان 40 ڈیز کرایا جا سکتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے 40 دن کے اندر اندر صرف اور صرف ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے، اس کے بعد اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر جو آج ہم سپریم کورٹ کی اتھارٹی ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پی ایل ڈی 2023 پیج 461۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ سول کیسز میں کسی بھی شخص کو پابند نہیں کیا جا سکتا یا مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈی این اے کروائے۔ تب تک ڈی این اے نہیں کروایا جا سکتا جب تک وہ بندہ از خود اپنی کنسنٹ نہ دے دے۔ یہاں پر جو سپریم کورٹ نے بتایا، ایک تو آرٹیکل 9 جو ہے وہ آرٹیکل 9 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے سیکیورٹی آف پرسن، نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود دا لا، کیونکہ یہ اس کی لبرٹی کے خلاف ہے، اس کی آزادی کے خلاف ہے کہ وہ اپنا ڈی این اے نہیں کروانا چاہتا اور اس کو مجبور کیا جائے کہ تم ڈی این اے کرواؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ ہے آرٹیکل 14، انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، the dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable, no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence، کہ کسی بھی شخص کو آپ اس پرپس پہ ٹارچر کر کے کہ اس سے کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، اس کے خلاف آرٹیکل 14 جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر ٹارچر نہیں کیا جا سکتا فار دی ایکسٹریکٹنگ آف ایویڈنس۔ ان دو آرٹیکلز کے تحت جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن ملتی ہے کہ سول کیسز میں کسی شخص کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائے۔ ہاں، یہاں پر فوجداری کیسز میں جن کو کرمنل کیسز بھی کہا جاتا ہے، ان کیسز میں آپ کسی کو مجبور کرایا جا سکتا ہے، یا اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی پرسن اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ سول کیسز میں نہیں، فوجداری کیسز میں اس کی مرضی کے خلاف بھی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی یہ ضرورت کہاں پہ پیش آتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت کہاں پر پیش آتی ہے۔ نمبر 1 پہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی شناخت نہ ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ کئی دفعہ کئی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ، اور وہاں پر کیجولیٹیز ہو جاتی ہیں اور ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہے، تو اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس کی لاش کون سی ہے، تو اس کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ ڈی این اے کیسے کروایا جائے گا کہ اس کے فیملی ممبرز میں سے یا تو اس کے بال کی جڑ کو میچ کیا جائے گا اس کی سکن کے ساتھ، یا جو سیمنز یا جو بھی اس سے کلیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ، تو یا پھر اس کی یہ جو دانت ہوتے ہیں، انسانی دانت ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جس کو ہم داڑھ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک مادہ ہوتا ہے جس سے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ میننگ دیر بائی کہ ایسے معاملات میں بھی لاش کو پہچاننے میں اور سب سے زیادہ اور سب سے اہم جو ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے وہ کروایا جاتا ہے ریپ کیسز میں، کہ ریپ کیسز میں ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ ایک ملزم کو اگر یہ پہچاننا ہو کہ اس بندے نے یہ زنا کاری یا جو بھی اس نے ریپ کیا یا نہیں کیا، جو اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، تو ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ یہاں پر یہ ساری گفتگو کو ہم اگر سمرائز کریں
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے، اور یہ بڑی ریلائبل ایویڈنس ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلائبل ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور چیز لاسٹ پہ میں بیان کر دوں کہ اگر سول کیس میں اگر کوئی بندہ کنسنٹ نہیں دیتا، ڈی این اے ٹیسٹ اس کی ضرورت ہے، کسی بھی معاملے میں ضرورت ہے، لیکن وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے سے انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو آرٹیکل 129 سب سیکشن جی ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا، وہ یہ کہتا ہے پرزمپشن جو عدالت ہے وہ پرزیوم کر سکتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یا یہ جو بندہ ہے یہ جان بوجھ کر ڈی این اے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے کہ اس کے خلاف کہیں پہ کوئی ایویڈنس نہ آ جائے۔ لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ عدالت ہر صورت میں یہ پرزیوم کرے گی، پرزیوم کر سکتی ہے۔ لہٰذا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ انتہائی اہم ایویڈنس ہے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع تھا، بہت شکریہ۔